میں ایک جانباز اپنے دوست کے خاندان کو بچانے کے لیے برما اور تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے پر موجود گھنے جنگلات میں پہنچ چکا ہوں، جہاں انتہائی زہریلے سانپ، بچھو اور جنگلی درندے دندناتے پھرتے ہیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک ہمارا سفر چھوٹی چھوٹی سفری دشواریوں کے سوا بخیر و خوبی طے ہوا تھا، اور یہی خیال تھا کہ آئندہ بھی کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر ہم برما کراس کر جائیں گے۔ عمر اور خنسا نے اپنے قابل اعتماد آدمی میرے ہمراہ بھیجے تھے، اور چلتے وقت عمر نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی دکھائی تو انہیں انتہائی بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ گائیڈ، مزدور اور محافظ بظاہر میرے ہر حکم کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جتنا برما کے اندر بڑھ رہے ہیں، ان کی آپس میں کھسر پھسر بھی بڑھ رہی ہے، خصوصاً جب سے خنسا کے بھیجے ہوئے چاروں محافظوں کو، جنہیں ہمارے ہر اول کے طور پر ہم سے چند میل آگے رہنا تھا، میں نے رات کو پڑاؤ میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور دوسروں کو ان کے متعلق بتا بھی دیا تھا۔ اس وقت سے میرے باقی ہمراہیوں میں کچھ بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے انہیں محض اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ایک گائیڈ نے مجھ سے پوچھا کہ ان چاروں کے متعلق میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، تو میں چونک گیا، کیونکہ انہیں مجھ سے اس طرح کے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے گائیڈ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی سمجھ لے اور دوسروں کو بھی بتا دے کہ وہ عمر اور خنسا کے احکام کے مطابق صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرے ہمراہ اور کتنے لوگ ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں، یہ جاننا ان کے لیے قطعاً ضروری نہیں۔ اگر وہ اس سفر میں میرے ہمراہ نہیں جانا چاہتے تو بے شک واپس چلے جائیں۔ میں عمر اور خنسا کو یہیں سے ان کے واپس جانے کی اطلاع بھجوا دوں گا، اور ان کا جو بھیانک حشر ہوگا اس کے تمام تر ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ گائیڈ اپنے ہمراہیوں کے پاس واپس چلا گیا تو میں نے اپنے ذاتی اسلحے اور دیگر سامان کا جائزہ لیا۔ میرے پاس پسٹل، 200 راؤنڈز، ہینڈ گرینیڈز اور راستہ صاف کرنے کے بڑے خنجروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اکیلا صرف ایک جیپ اور اس پر لدا سامان اپنے ہمراہ لے جا سکتا تھا۔ راستہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ اگر ڈاکوؤں یا فوجیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو اس اسلحے کے ساتھ میں کتنی دیر تک اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ میرے سامنے صرف دو ہی راستے تھے۔ اول یہ کہ میں ہمراہیوں کے دل میں خنسا اور عمر کے انتقام کا ڈر پیدا کروں اور انہیں اپنے ہمراہ چلنے پر مجبور کروں، اور یہ میں نے کر دیا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں ان کے دل میں چھپے ہوئے اس خوف کی وجہ جان سکوں جو خنسا کے بھیجے 4 محافظوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گائیڈ کو بلایا اور پوچھا کہ بجائے خوش ہونے کے کہ ہمارے قافلے میں 4 اور محافظ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ گائیڈ نے پہلے تو مجھے ٹالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب میں نے اسے مزید کوریدا اور کہا کہ اس قافلے کے سالار کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ اپنے ہمراہیوں کی پریشانی کا سبب جانوں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی پریشانی کا سدباب کروں، تو گائیڈ پھٹ پڑا۔ وہ بولا کہ جناب، یہ چاروں لاؤس کے چھاپا مار ہیں اور خنسا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان چاروں نے 2 ماہ قبل ہمارے 3 ساتھیوں کو صرف اس جرم میں گولیوں سے بھون ڈالا کہ انہوں نے ہیروئن کی کھیپ کا ان کا حصے کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تینوں پہلے ہی اپنے حصے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ انکار تو ایک نے کیا تھا، لیکن اپنے خلاف گواہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے تینوں کو مار ڈالا اور خنسا کو جا کر بتایا کہ وہ مال لے کر بھاگ رہے تھے، اس لیے ان تینوں کو انہوں نے ختم کر کے مال بچا لیا۔ یہاں ہمارے ساتھیوں میں مرنے والوں میں سے ایک کا بھائی بھی شامل ہے۔ اس نے گزشتہ رات ان کے آنے کے بعد ان سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پڑاؤ کے باہر آؤ، ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں، وہیں تمہیں وجہ بھی بتا دیں گے۔ ہمارا ساتھی ان کے ساتھ تو نہ گیا، لیکن اس نے دوسرے تمام ساتھیوں کو یہ بات بتا دی۔ اسی وقت سے قافلے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا پیغام سب تک پہنچا دیا ہے اور سب کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کی حکم عدولی کی سزا یا معافی خنسا اور عمر ہماری بات سن کر ہی دیں گے، لیکن یہ چاروں تو اپنا بھید نہ کھلنے کے لیے آپ سمیت ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی خوف سے ہمارے آدھے سے زیادہ ساتھی یہیں سے واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جو باقی ہیں وہ بھی بھاگنے والوں کی دیکھا دیکھی واپس چلے جائیں گے۔ ان چاروں کا کیا ہے؟ یہ سب کچھ لوٹ کر کبھی واپس نہ آنے کے لیے لاؤس چلے جائیں گے، اور یا خنسا کے پاس جا کر ایسی گھڑی گھڑائی خبر سنائیں گے جس کی تردید کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے آپ کو تمام حالات اور خدشات بتا دیے ہیں، اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنی بات پوری کر کے گائیڈ نے، جو تھائی مسلمان تھا، ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا اور ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔
یہ واقعی بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ قافلے کے ساتھیوں کو اپنی جانوں کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ واپس لوٹنے اور عمر اور خنسا کا عذاب سہنے کو تیار تھے۔ ادھر مجھے اپنے مشن کو بہر طور مکمل کرنا تھا۔ اگر صرف گائیڈ ہی واپس چلا جاتا تو میرے لیے باقی سب لوگ بیکار تھے۔ یہ چاروں لاؤسی صرف ہر اول دستے کا کام دے رہے تھے اور انہیں خنسا اور عمر نے اجازت دے رکھی تھی کہ قافلے کے لوگوں میں سے اگر کوئی میری حکم عدولی کرے تو اسے بلا جھجک گولی مار دیں۔ مشن سے واپسی پر راجہ تریدیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ انمول جواہرات کا خزانہ بھی ہمارے ہمراہ ہونا تھا۔ اگر قافلے کے لوگوں میں سے چند یا صرف ایک ہی جواہرات کی لالچ میں غداری پر آمادہ ہو جاتا تو ہم سب کو بے خبری میں ہلاک کر سکتا تھا۔ تھائی فطرتاً دوسروں کے مقابلے میں صلح جو اور پرامن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر بار اور خاندان کے لوگوں تک خنسا اور عمر کی بھی رسائی تھی، لیکن لاؤسی ایک بار غائب ہو جاتے تو ان کا پیچھا کرنا محال تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ تمام صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور بالآخر فیصلہ کر کے سرخ روشنی کا ایک راؤنڈ فائر کیا۔ یہ ان لاؤسیوں کے لیے فوراً واپس آنے کا سگنل تھا۔ ابھی 20 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ چاروں لاؤسی اپنی جیپ میں میرے پاس آ گئے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران میرے قافلے کے لوگ بھی وہاں ہمارے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آئندہ سفر جاری رکھنے سے پہلے میں سب کا اسلحہ چیک کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری فائر پاور کتنی ہے۔ میں نے قریب کھڑے 5-6 تھائیوں کا اسلحہ لیا اور چیک کر کے انہیں لوٹا دیا۔ تھائیوں کے لیے گائیڈ میرا مترجم تھا، جبکہ ایک لاؤسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتا تھا۔ ان چاروں کے پاس چینی ساختہ سب مشین گنز اور ریوالور تھے۔ میرے اسلحہ طلب کرنے پر پہلے تو وہ کچھ جھجکے، لیکن اپنے مترجم کے کہنے پر انہوں نے اپنا تمام اسلحہ میرے سامنے ڈھیر کر دیا۔ لاؤسیوں کے متعلق میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ 2 بڑے خنجر اپنی پنڈلیوں سے باندھ کر رکھتے ہیں اور اکثر لاؤسی کراٹے کے ماہر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کی گنیں اور ریوالور اٹھا کر دیکھے اور چیک کرنے کے بعد اپنے سامنے رکھ دی اور ان سے خنجر طلب کیے۔ کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے اپنے خنجر بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ انہیں میرے اس طرح اسلحہ چیک کرنے پر کچھ شک سا پڑ گیا۔ وہ بغیر میری اجازت کے اپنا اسلحہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور یہی لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے فوراً اپنا ریوالور نکالا اور ان پر تان کر کہا کہ اگر 1 انچ بھی آگے بڑھے تو گولیاں ان کی کھوپڑیوں میں اتار دوں گا۔ میں نے گائیڈ کو اشارہ کیا تو ان کے پیچھے کھڑے تھائیوں نے انہیں پکڑ کر نیچے گرا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کراٹے کے داؤ آزمائیں 2 تھائی ان کی پشت پر بیٹھ گئے اور انہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے انگلش بولنے والے لاؤسی کو سیدھا لٹانے کا کہا اور اس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے 3 تھائیوں کو شوٹ کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا چونکہ وہ بما سامان کے بھاگ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ تمہارا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ اور تم ان کو ٹانگوں پر گولیاں مار کر زخمی بھی کر سکتے تھے، تم نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اب یہ لوگ تم سے بدلہ لیں گے۔ میں نے اسے ڈرانا چاہا۔ اس نے کہا یہ تھائی کتے ہم سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ان میں چانگ سوت کے خاص آدمی بھی ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں گزن پہنچانے والے کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا چانگ سوت کون ہے؟ میرے استفسار پر لاؤسی بولا کہ خنسا کا ابھی تک نمبر 2 ہے اور بہت جلد خنسا کی جگہ لے لے گا۔ میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی۔ عمر کے مطابق خنسا کا کوئی نمبر 2 نہیں تھا۔ جو اس کے بہت قریبی اور وفادار تھے ان میں چانگ سوت نام کا کوئی بندہ نہ تھا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ عمر اور خنسا کے آدمی اپنی قومیت کی وجہ سے ایک ہو چکے تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور بدھ اور عیسائی بھی، لیکن قومیت سب مذہبی اختلاف پر حاوی تھی۔ انہی میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مترجم کے کان میں سرگوشی کی۔ مترجم بولا سر یہ آپ سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اسے اور مترجم کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ مترجم اس کی زبانی بولا کہ سر وہ لاؤسی سور ٹھیک کہتا ہے۔ چانگ سوت خنسا کا ایک عہدیدار ہے اور ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ خنسا کو ختم کر کے خود گولڈن ٹرائی اینگل کا ہیڈ بن جائے۔ ان چاروں لاؤسیوں اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی چانگ سوت نے ہی بھجوایا ہے۔ چانگ سوت آپ کی خنسا سے ملاقات کے وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو لڑکی آپ کو خنسا کے کمرے میں لے گئی تھی اس نے چھپ کر آپ کی ساری باتیں سن لی اور چانگ سوت کو بتا دی۔ چانگ سوت نے ان چاروں کو حکم دیا تھا کہ جب آپ رانگا ماٹی سے خزانہ لے کر واپس لوٹیں تو یہ چاروں برما کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ سب کو ٹھکانے لگا کر اور خزانہ لے کر چانگ وائی میں رک جائیں اور ایک آدمی خفیہ طور پر چانگ سوت کو اطلاع دے۔ میرے اور میرے ساتھی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کھوج لگا کر ان کو یہ بتائیں کہ خزانہ مل گیا ہے اور کس کے پاس ہے۔ جب چانگ سوت کو خزانہ مل جائے تو پھر ہم سب
यानी 4 लाउसी और दोनों थाई उमर और खुनसा को जाकर ये बताएं कि वापसी पर डाकुओं ने अचानक हमला करके खजाना लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से जाने बचाकर वापस लौटे हैं। मुझे और मेरे साथी को ये ख्याल भी बार बार आता है कि आखिर में ये लाउसी हम दोनों को भी कत्ल करके असल वाक़यात के चश्मदीद गवाहों को भी खत्म कर देंगे। हमने चांगसुत से वफादारी का अहद किया था, लेकिन इन लाउसियों ने सारे थाइयों को गाली निकालकर हमारी कौम की बेइज्जती की है। मैंने चांगसुत का राज आपको बता दिया है। आप हमसे जो सलूक करना चाहें हमें दुख नहीं होगा। हम अपनी बेइज्जती और मौत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सारी कौम को जलील कहने वालों को कभी माफ नहीं कर सकते। वो तो सारी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये एक थाई हैं जिनका सारा मुल्क और माशरा एक कहबा खाना बन चुका है, लेकिन उनमें अभी भी कौमी गैरत बाकी है। और एक हम पाकिस्तानी हैं जो अपनी गैरत, जुर्रत और मर्दानगी के नारे लगाते थकते नहीं, लेकिन हमारी कौमी गैरत न जाने किस खड्डे में पड़ी सो रही है। दुनिया भर में हमारी रुसवाई का बायस बनने वालों को, मुल्क को दो लख्त करने वालों और सारी दुनिया से कर्ज की भीख मांग कर रुसवा करने वालों को हमारी कौम इख्तदार तश्तरी में रख कर पेश करती है। जनरल याह्या खान जैसे शराबी, कबाबी और जानी हुक्मरान को कनपटी पर पिस्तौल रखकर सदारत से हटाने और जुल्फिकार अली भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बनाने वाले नजात दहिंदा जनरल गुल हसन को भुट्टो ने वफादारी का ये सिला दिया कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाकर महज 6 हफ्ते बाद जिल्लत और रुसवाई के साथ सुबकदोश कर दिया। उन्हें जेर हिरासत पिंडी से लाहौर गवर्नमेंट हाउस में लाया गया और वहां भी उन्हें अजियतें दी गईं। खैर, मशवरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ मुतरज्जम और वो थाई था। मेरे पूछने पर कि इन लाउसियों से कैसे पीछा छुड़वाया जाए, उन्होंने कहा कि बर्मी डाकू अपने शिकार को दरख्त से बांधकर उसका सर कलम कर देते हैं और लाश को आग लगाकर जला देते हैं। अगर हम भी यूं ही करें तो यही समझा जाएगा कि डाकुओं के हाथों ये मारे गए। चूंकि वो हस्बे हिदायत हमसे 4-5 मील आगे रहते थे, इसलिए डाकुओं से उनकी मुठभेड़ का हमें पता न चला। आगे पहुंचने पर उनकी सोख्ता लाशें हमें मिली। मैंने इस कार्रवाई के लिए असबात में सर हिलाया तो सारे थाइयों ने उन्हें पकड़कर दरख्तों से बांध दिया। 2 थाई जरा ज्यादा दलेर थे, आगे बढ़े और अपने खंजरों से उनके सर कलम कर दिए और लाशों पर पेट्रोल छिड़क दिया। मैंने उन दोनों थाइयों को जो चांगसुत को हल्फे वफादारी दे चुके थे कहा कि वो लाशों को जलाएं। वो दोनों माचिस लेकर लाशों की तरफ गए तो मैंने एक लाउसी की सब मशीन गन उठाई और उन दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी। दोनों वहीं ढेर हो गए। मुझ पर गद्दारी की साजिश अया होने के बायस जुनून चढ़ा हुआ था। सारे थाई सरासीमा और खामोश खड़े थे। मैंने चिल्लाकर मुतरज्जम को कहा कि सबको बता दे कि ये दोनों भी गद्दार और इसी सजा के मुस्तहिक थे। मैं हुक्म उदूली और गद्दारी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा फैसला और अमल सबने देख लिया है। जिसको इससे इख्तिलाफ हो वो यहीं से वापस चला जाए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा अगर किसी ने गद्दारी या हुक्म उदूली के मुताल्लिक सोचा भी तो उसका बिल्कुल ऐसा ही हशर होगा। मुतरज्जम खामोश हुआ तो मैंने देखा कि सारे थाई हाथ जोड़े और सर झुकाए ऊंची आवाज में अपनी जबान में मुसलसल कहे जा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालात ने यकलख्त कुछ ऐसा पलटा खाया था कि ना चाहते हुए भी कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि खुनसा और उमर के भेजे हुए ये एतबारी आदमी दरपर्दा कितनी बड़ी साजिश के किरदार थे। अगर वो अपने मकासद में कामयाब हो जाते तो खुनसा और उमर क्या करते? बस चंद लम्हे कुड़ने के बाद खामोश हो जाते। उनके लिए इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने ना तो कोई तहकीकाती कमीशन तश्कील देने थे और ना ही खुद असलियत जानने की कोशिश करनी थी। हम सबकी मौत उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा थी। मैंने थाई मुतरज्जम को कहा कि दोनों थाइयों की लाशों पर भी पेट्रोल छिड़क कर सबको आग लगा दी जाए। इस काम से फारिग होकर मैंने एक खत उमर के नाम लिखा जिसमें दरपेश आने वाले तमाम हालात की तफसील लिखी। चांगसुत की साजिश और खुनसा के मुताल्लिक उसके इरादे लिखकर उमर को मशवरा दिया कि वो फौरी खुनसा से मिले और कहे कि उस लड़की पर जो मुझे खुनसा के पास ले गई थी जरा सख्ती करे तो वो चांगसुत के मुताल्लिक सब कुछ बक देगी। यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये खत मैंने काफिले के सामान रसद में से प्याज लेकर उसके पानी से लिखा था, जिसके खुश्क होने पर लिखाई बिल्कुल गायब हो गई थी। एक दूसरे कागज पर आम रोशनाई से मैंने लिखा कि आग की तपिश बहुत से पिन्हा राजों से पर्दा उठा देती है। ये दोनों खत 2 अलहदा लिफाफों में बंद करके मैंने मुतरज्जम को कहा कि उमर के भेजे हुए मुहाफिजों में से किसी काबिल एतबार और तेज चलने वाले आदमी को ले आए जो उमर तक मेरे ये 2 खत पहुंचा दे। मुतरज्जम एक तगड़े जवान थाई को मेरे पास ले आया। दीगर हिदायत देने के अलावा मैंने उसको कहा कि ये दोनों खत उमर के भाइयों या किसी दूसरे को हरगिज न दे,
बल्कि उमर के घर कोटा बारू में उसका इंतजार करे और उमर के मिलने पर सिर्फ उसे ही दे। मैंने इस थाई को सफर के अखराजात के लिए $200 दिए। चंद लम्हों में वो पैदल ही वापसी के लिए चल पड़ा। मैंने उसे कहा कि खत देने के बाद उसे वापस आने की जरूरत नहीं। अब हमारे काफिले में से 7 अफराद कम हो चुके थे। लाउसियों की जीप मैंने संभाल ली और अपने साथ मुतरज्जम और गाइड को बिठा लिया। लाउसियों का सारा असलहा भी मैंने अपने साथ ही रख लिया। जब सफर शुरू हुआ तो हमारी जीप सबसे आगे थी। पाई का इलाका हमसे अभी खासा दूर था और बर्मा में सफर के आगाज में ही हम 6 गद्दारों से निजात पा चुके थे। मेरे ख्याल में गद्दारों के इबरतनाक अंजाम से काफिले के बाकी लोगों ने खासा सबक हासिल कर लिया था और उम्मीद थी कि आइंदा सफर बगैर किसी किस्म के हादसात के तय होगा। लेकिन बकौल शायर ए बसा आरजू के खाक शुद्ध, मैं हद्दुल मकदूर कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ वही वाक़यात बयान करूँ जो हमें इस मुहिम के दौरान पेश आए, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात की वजाहत के लिए गिरदोपेश के हालात और इस इलाके के रस्म रिवाज पर भी गौर करना पड़ता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा पर पहले बरतानिया, फिर जापान और फिर बरतानिया और अमरीका ने कब्जा किया। इस मुल्क में बड़ी सख्त जंगें लड़ी गईं। उस वक्त का हिंदुस्तान यानी बर्रे सगीर इन ममालिक के लिए सोने की चिड़िया की हैसियत रखता था। बर्रे सगीर के कुदरती वसाइल, गुर्बत और मैन पावर की वजह से ही बरतानिया 100 बरस से इसे अपना गुलाम बनाए हुए था। जापान, जर्मनी और अमरीका इस पर अपने पंजे गाड़ने के लिए कोशां थे। इसीलिए जापान और जर्मनी ने आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए सरमाया दिया था। इस आज़ाद हिंद फौज के बानियों में सुभाष चंद्र बोस, जो एक फजाई हादसे में हलाक हुए, और पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद अकबर भी शामिल थे। बर्रे सगीर के मगरिब यानी अफगानिस्तान के रास्ते तो जर्मनी और जापान का हिंद में दाखिला नामुमकिन था। मशरकी जानिब से जापान पेशकदमी करते हुए इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलाइशिया को रोंदता हुआ बर्मा में दाखिल हो चुका था। बरतानिया, जिसका कुल रकबा जिला डेरा गाजी खान से भी कम है, ये जंग सिर्फ बर्रे सगीर के वसाइल, अनाज, दौलत और मैन पावर के बरते पर लड़ रहा था। जापानियों की बर्मा में पेशकदमी को रोकने के लिए बरतानिया ने अपने तमाम वसाइल जंग में झोंक दिए थे, क्योंकि बर्रे सगीर पर जापान और जर्मनी के कब्जा कर लेने का मतलब था बरतानिया की मौत। जापान के लड़ाका जहाज़ों ने जंग के दौरान कलकत्ता पर बमबारी भी की थी और वो सैलाब की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा था। हर रोज यही ख्याल गुजरता था कि जापानी बर्रे सगीर में अब दाखिल हुए कि तब जंग के लिए बेपनाह इखराजात ने जंग में शामिल ममालिक के माली वसाइल की कमर तोड़ कर रखी थी। अपनी फौजों को तनख्वाहें देने, सामान रसद और गैर मुल्की गद्दारों को खरीदने के लिए अरबों की मालियत के जाली डॉलर, बरतानवी पाउंड, जर्मन मार्क, हिंदुस्तानी रुपए और जापानी येन इन ममालिक की हुकूमतों ने जंगज़दा मुल्कों में फैला दिए थे। उस वक्त मेरी उम्र 5-6 साल थी, लेकिन मुझे बखूबी याद है कि मेरे गाँव के फौजी जो जापान के खिलाफ लड़ते रहे थे और बर्मा से जापान की पसपाई के बाद वापस लौटे थे, ये फौजी उन्हें असल नोट समझ बैठे थे, लेकिन असलियत जानने के बाद उन्होंने ये नोट गांव के बच्चों में खेलने के लिए तकसीम कर दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। अपनी राय से हमें लाजिमन आगाह कीजिएगा। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।